کے بعد اب میں اس اصلاحی پروگرام کی اگلی کڑی شیخ فضیلت الشیخ شمیم عمران محمدی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں۔ ہمیں شیخ کا انتظار کافی دنوں سے ہے اور تھا بھی، عموماً شیخ ہمیں وقت دے نہیں پاتے، ویسے ملتے نہیں، لیکن ہماری خوش قسمتی ہے شیخ ابھی ہمارے اندر موجود ہیں، تو شیخ آئے اور ہمیں دینی خطاب سے نوازیں، نصیحت کلمہ سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ معزز سامعین اکرام، دینی ملی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، آج کے اس دینی اصلاحی پروگرام میں جس موضوع کے تحت چند باتیں میں آپ کی سماعت کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے اپنے دل کو سدھاریے۔ سامعین اکرام، اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف بڑھوں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک مثال دے کر کے میں آپ کے سامنے وضاحت کروں تاکہ میرا موضوع واضح ہو جائے۔ ایک مثال سے اپنی بات کی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے کہ جس ماحول میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، جہاں کہیں بھی بہت سارے لوگوں کا مجمع ہوتا ہے، بہت سارے افراد ہوتے ہیں، ایسے ماحول میں کسی ایک لائق شخص کو قائد بنایا جاتا ہے، سردار بنایا جاتا ہے، تاکہ وہ سردار، وہ قائد ان افرادوں کی رہنمائی کرے۔ اسی طریقے سے ہماری جو یہ باڈی ہے، یہ جو ہمارا جسم ہے، اس کے اندر بہت سارے اعضاء ہیں۔ مثال کے طور پر آنکھیں دیکھ لیجئے، یہ آنکھ ہیں، یہ ناک، یہ زبان، یہ کان، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ تمام کے تمام ہمارے جسم کے اعضاء ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ ان تمام اعضاؤں کی قیادت، ان تمام اعضاؤں کی سرداری ایک ہی عضو کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ عضو کون سا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ وہ حصہ جسم کا کون سا ہے جو تمام حصوں کی سرداری کرتا ہے؟ وہ دل ہے۔ ہمارے ہاتھ کسی کو تھپڑ مارنے کے لیے اٹھے تو اسے دل، اس کو اجازت لینی پڑتی ہے دل سے۔ پہلے دل فیصلہ کرتا ہے، اس کے بعد ہمارے ہاتھ کسی کو مارنے کے لیے اٹھتے ہیں۔ ہماری آنکھیں کسی بری چیزوں کو دیکھے تو اس کا فیصلہ بھی ہمارا دل کرتا ہے۔ دل فیصلہ کرتا ہے، دل کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد ہی ہماری آنکھیں کسی حرام چیز کی طرف یا حلال چیزوں کی طرف دیکھتی ہیں۔ ہمارے پاؤں کسی حرام کام کی طرف تبھی بڑھتے ہیں جب دل فیصلہ کرتا ہے۔ دل پہلے فیصلہ کرے گا، فیصلہ کر کے سنائے گا، اس کے بعد ہی ہمارے قدم آگے بڑھیں گے حرام کام کی طرف۔ تو قیادت جسم کے ہر عضو کی قیادت دل کرتا ہے۔ اور اگر قائد اچھا نہ ہو، اگر سردار اچھا نہ ہو تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر سردار اچھا نہیں ہے، اگر آپ کا قائد اچھا نہیں ہے تو آٹومیٹک جس کی قیادت وہ کر رہا ہے، جن لوگوں کی، جن افرادوں کی، وہ لوگ بھی برے ہو جائیں گے، وہ لوگ بھی خراب ہو جائیں گے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی خوب مثال دی ہے اور کیا ہی اچھی بات کہی ہے اس دل کے معاملے میں کہ ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ و اذا فسدت فسد الجسد کلہ۔
جسم کے اندر ایک گوشت کا لکڑا ہے، جسم کے اندر ایک مضغہ ہے جو اگر صحیح سالم ہو جائے تو پورا کا پورا جسم صحیح سالم ہو جاتا ہے، اور اگر یہ لکڑا، اگر یہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہو جائے تو پورا کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے آگے وضاحت کر دی کہ الا وحی القلب، سن لو وہ گوشت کا ٹکڑا، وہ مضغہ قلب ہے، دل ہے۔ اگر کسی انسان کا دل خراب ہو جائے تو یقیناً اس کے سارے اعضاء، جسم کے اعضاء خراب ہو جائیں گے، اور جب تک دل صحیح ہے تب تک جسم کے سارے اعضاء صحیح ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے لیکن نماز پڑھنے کے باوجود بھی اس کی نماز اچھی نہیں ہوتی ہے۔ جس شخص کے اندر ریاکاری ہوتی ہے اس کی نماز، اس کی عبادت اچھی نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دل ہی اچھا نہیں ہے۔ اب دیکھ لیجئے، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، بالکل صحیح طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، صحیح طریقے سے رفع الیدین کر رہا ہے، رکوع میں جا رہا ہے، سجدے میں جا رہا ہے، لیکن اپنی نماز کو جو وہ خوبصورت بنا رہا ہے، سامنے ایک بزرگ، سامنے ایک باعزت شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے اپنی نماز کو خوبصورت بنا رہا ہے کسی کو دکھانے کے لیے، تو کیا اس کی نماز قبول ہو جائے گی؟ نہیں، اس کی نماز قبول ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ جسم کے ہر عضو کام تو کر رہے ہیں، وہ اپنے ہاتھ کو حرکت دے رہا ہے نماز میں، وہ جسم کے ہر عضو کو حرکت دے رہا ہے، لیکن اس کا دل صحیح نہیں ہے، اور اس کا دل صحیح نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب وہ خراب ہو جائے تو پورا کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، یعنی اس کی تمام عبادت ختم، اس کی نماز ختم۔ اسی لیے اپنے دل کو سدھارو، اپنے دل کو صحیح کرو، اپنے دل کی اصلاح کرو، اور ریاکاری جیسی غلیظ برائی سے، ریاکاری جیسا غلیظ گناہ سے اپنے دل کو پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ اب دیکھیے ریاکاری ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریاکاری کس طریقے سے پھیلی ہوئی ہے۔ ایک شخص کبھی نماز نہیں پڑھتا، ایک شخص کبھی عبادت کرتا ہی نہیں ہے، لیکن گھر پہ مہمان آ گئے تو اب کیا کیا جائے؟ مہمان لوگ تو نمازی ہیں، بس مغرب کی اذان ابھی ہوئی نہیں ہے کہ 10-15 منٹ پہلے ہی سج کر کے، سور کر کے، اور وضو بنا کر کے، ٹوپی لگا کر کے، گبا جبا لگا کر کے پہلی صف میں جا کر کے کھڑے ہو جائے گا، ایسا لگتا ہے کہ بالکل بہت بڑا متقی ہے۔ ریاکاری ہے، اس کو ریاکاری کہتے ہیں۔ اب دیکھیے کسی گھروں کا ماحول کس طرح ہوتا ہے، آپ بہت سارے گھر ایسے دیکھے ہوں گے کہ ماحول بالکل گالی، بیوی گالی بکی جا رہی ہے، بچے گالی بکے جا رہے ہیں، اور پورا گھر گالی گلوج ادھر ادھر، مطلب فاحشات اس کے گھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ لیکن جب کوئی مہمان آ جائے تو ابو جو گھر کا سردار ہے وہ پہلے ہی بول دے گا اپنی بچیوں سے، اپنے اہل و عیال سے کہ بھائی آج مہمان آنے والے ہیں، کوئی گالی نہیں بکے گا، کوئی اپنی زبان سے گالی نہیں نکالے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مہمان آنے والے ہیں۔ تو بتائیے کیا اس کو نیکی ملے گی؟ مہمان کو دکھانے کے لیے، ایک انسان کو دکھانے کے لیے وہ تقوی اختیار کر رہا ہے، ایک انسان کو دکھانے کے لیے وہ تقوی اختیار کر رہا ہے، تو کیا وہ تقوی اس کا کچھ کام آئے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، تقوی کام آنے والا نہیں۔ اسی لیے ریاکاری کو شرک خفی کہا گیا ہے، کیونکہ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے اور اس لیے پڑھ رہا ہے، اور اس لیے اپنی نماز کو درست کر رہا ہے، خوبصورت بنا رہا ہے کہ سامنے والا دیکھے۔ عبادت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ عبادت ایک اللہ کے لیے ہونی چاہیے، عبادت ایک خالق کے لیے ہونی چاہیے، لیکن وہ اپنی نماز کو خوبصورت کس کے لیے بنا رہا ہے؟ تاکہ سامنے والا دیکھے اس کو اور کہے واہ بھائی کیا اس کی نماز کے اندر بہت ہی زیادہ خشوع ہے، بہت اچھا بندہ ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے اور بہت اچھی اور بہترین طریقے سے کرتا ہے۔ تو جب عبادت کے اندر ریاکاری آ جائے
تو عبادت ختم ہو جاتی ہے، عبادت مقبول نہیں ہوتی ہے اللہ کے نزدیک، اور اس ریاکاری کا تعلق دل سے ہے، ریاکاری کا تعلق دل سے ہے۔ اسی لیے اپنے دل کو سدھارو، اپنے دل کو سنوارو، اپنے دل کو خالص بناؤ، اور جو بھی عبادتیں انجام دو ایک اللہ کے لیے انجام دو۔ اب آئیے امام ابن قیم کی کتاب اغاثۃ اللحفان من مصائد الشیطان بہت ہی بہترین کتاب ہے۔ امام ابن قیم نے اس کتاب کی شروعات ہی دل سے کی ہے، یعنی امام ابن قیم نے سب سے پہلے دل کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی قسم قلب سلیم، پہلی قسم کیا ہے؟ قلب سلیم۔ قلب سلیم کا مطلب وہ قلب، وہ دل جو برائیوں سے پاک ہو، جو شرک سے پاک ہو، جو بدعات و خرافات سے پاک ہو، ایسے دل کو قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ قلب سلیم وہ دل جو اللہ کے احکام کو بجا لائے، جو اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو کر ڈالے، اس کو قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ اور خطبہ مسنونہ کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی، قلب سلیم جس کے اندر ہے انہیں نجات مل جائے گی۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ اس دن اولاد کام نہیں آئے گی، اس دن دولت کام نہیں آئے گی، اس دن دولت کام نہیں آنے والی ہے، آپ کی اولاد آپ کی کام آنے والی نہیں ہے۔ اس دن کون سی وہ چیز ہے جو آپ کے کام آئے گی؟ وہ ہے قلب سلیم۔ اگر قلب سلیم آپ کے اندر ہے، اگر آپ نے اپنے دل کو قلب سلیم بنایا ہے تو یقیناً آپ اس دن نجات پائیں گے، اس دن آپ جنت میں جائیں گے، اس دن آپ کو نجات مل جائے گی اگر قلب سلیم ہے تو۔ اور قلب سلیم جیسا کہ میں نے کہا کہ قلب سلیم وہ دل جو سلامت ہو، صحیح سالم ہو، اور کس چیز سے؟ شرک سے صحیح سالم ہو، شرک سے سلامتی جس دل کو مل جائے، بدعات اور خرافات اور طرح طرح کی معصیات سے جس دل کو سلامتی مل جائے اس کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ اور جس شخص کے اندر قلب سلیم ہے وہی شخص نجات پانے والا ہے۔ اور دوسری قسم ہے قلب مریض۔ امام ابن قیم لکھتے ہیں کہ دوسری قسم بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوسری قسم ہے دل کی قلب مریض، وہ دل جس کے اندر بیماری ہو، وہ دل جو بیمار ہو۔ مثال کے طور پر کبھی یہ دل صحیح ہو جاتا ہے تو کبھی بیمار ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہم کبھی بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی صحیح رہتے ہیں، کبھی بیمار ہوتے ہیں، اس طریقے سے یہ دل بھی ہے۔ بیمار ہو جاتا ہے یہ دل، مطلب معصیات میں، اللہ کی نافرمانی میں یہ دل جب لگ جاتا ہے تو اس کو بیماری سے تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ دل بیمار ہو جاتا ہے۔ اور صحیح ہو جاتا ہے مطلب جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، جب عبادت کرتا ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے تو اس وقت اس دل کو کہیں گے کیا کہتے ہیں؟ صحیح ہو گیا یہ دل، بالکل صحیح سالم ہو گیا۔ تو اس دل کے اندر دو صفتیں موجود ہیں، کبھی اچھا ہو جاتا ہے، کبھی خراب ہو جاتا ہے، اسی لیے اس دل کو قلب مریض کہا گیا ہے۔ اب تیسری قسم دل کی وہ ہے قلب میت، مردار دل۔ مردہ دل وہ دل جس کے سامنے تم قرآن کی آیتیں پڑھتے جاؤ، جن کو تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں سناتے جاؤ، لیکن اس پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی اثر ہی نہیں پڑے گا کیونکہ مردہ ہو چکا ہے، اور مردے کو سنائی دیتی ہی نہیں ہے، نہ قرآن کی آیتیں اس کو سنائی دیں گی، نہ احادیثیں ان کو سنائی دیں گی۔ جو شخص مردہ ہو جاتا ہے اس کو کچھ سنائی نہیں دیتا، یہ قلب میت۔ اب دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام الناس کو، تمام کے تمام لوگوں کو
اللہ کی توحید کی طرف بلایا، اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن کس شخص نے آپ کی دعوت کو قبول کی؟ کس شخص نے آپ کی دعوت کو قبول کیا؟ اس شخص نے جس کے اندر قلب سلیم تھا. اب دیکھیے ابو جہل نے آپ کی دعوت قبول نہیں کی، آپ ابو جہل کو بولتے رہے، ابو جہل تک دعوت پہنچاتے رہے، اللہ کی توحید کو پہنچاتے رہے، لیکن ابو جہل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، کیونکہ ان کا دل مردہ ہو چکا تھا. اور مردے کے سامنے تم کتنوں قرآن کی آیتیں پڑھو، تم کتنوں حدیثیں رکھو، لیکن اس پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں. تو یہ قلب میت ہے. تو میرے بھائیوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو قلب سلیم بنائیں. ہم اپنے دل کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اور شریعت نے جن چیزوں کو ہمارے لیے حلال کیا ہے ان کو بجا لانے میں، جن چیزوں کو ہمارے لیے واجب کیا ہے شریعت نے ان چیزوں کو بجا لانے میں ہم اپنے دل کو لگا دیں، اور ہر اس چیز سے اپنے دل کو روکیں، ہر اس چیز سے جس کو ہماری شریعت نے حرام قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے میں آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تو ہمیں قلب سلیم دے. اے اللہ ہمارے دل کو تو ایسے بنا دے کہ ہم صرف اور صرف تیری اطاعت کریں، صرف اور صرف تیری فرما برداری کریں، اور ہر وہ چیز، ہر وہ کام جس کو تو نے حرام کیا ہے اللہ تو ہمارے دل کو ان کاموں سے پھیر دے. اور ہمیشہ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی دینک و طاعتک، کہ اے دلوں کو پلٹنے والے، اے دلوں کو پھیرنے والے، تم ہمارے دلوں کو تیری اطاعت میں اور تیرے دین میں ثابت قدم کر دے ہمارے دلوں کو. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی دعا دلائی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد تو موڑ نہ دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد تو گمراہ نہ کر دے. ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک اس دنیا میں ہم زندہ رہیں نیک اور صالح بنا کر کے رکھے، اور جب ہماری موت ہو تو کیا کہتے ہیں اسلام پر اور صحیح شریعت پر ہماری موت ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.